نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ اولاد کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کیے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کس طرح انہوں نے توحید کا اعلان کیا، شرک کی نفی کی، اور کیسی انہوں نے مشکلات اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار انہیں کامیاب و کامران کیا۔ انہی واقعات میں سے دو نبیوں کا واقعہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیگمات بھی اس عمر سے گزر چکی ہیں کہ اولاد ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی دعا کا ذکر کیا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا کی، اور ایسی عمر میں عطا کی کہ جب عام قانون کے مطابق اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ حضرت زکریا کا آپ تذکرہ پڑھیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی دے دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی تھی، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر۔ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے ہمارے لیے، پہلی نصیحت یہ ہے ہمارے لیے کہ وہ شخصیات جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سے ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان شخصیات کو بھی جب مصیبت نے آن گھیرا، جب پریشانی آئی، جب ضرورت پڑی، تو انہوں نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اللہ کا۔ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ سے مانگی، انہوں نے اولاد مانگی تو اللہ سے مانگی۔ وہ کسی کے در پر نہیں گئے، وہ کسی قبر والے کے پاس نہیں گئے، غیر اللہ کے پاس نہیں گئے، بلکہ جن کے پاس ہمارے معاشرے میں لوگ جاتے ہیں ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، نبیوں کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو سارے مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اگر اللہ کے علاوہ وہ سمجھتے کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ بذات خود اپنی مشکل حل کر لیتے، کیونکہ ان سے تو بڑا فضیلت والا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ان شخصیات کو بھی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ جب ہمیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارنا۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد نہیں مانگنی، نیک اولاد مانگنی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی اولاد مانگنی ہے۔ کیا فائدہ اس اولاد کا جو اللہ کی باغی ہو، نبی کی نافرمان ہو، قیامت والے دن ہمیں پریشانی ہو، بلکہ دنیا کے اندر بھی بسا اوقات پریشانی آ جاتی ہے، کھانوں کے چکر لگانے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر اولاد نیک ہوگی، اولاد اچھی ہوگی، تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، کیا بات ہے اس کی، اس کے والدین نے اچھی تربیت کی ہے،
اور جب انسان مرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو 3 اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو نیک مانگنی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ عباد الرحمن اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نیلی آنکھوں والا، پیلی آنکھوں والا، صحت مند، خوبصورت۔ ایک مومن کے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ بچہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار اور تابع دار ہو، نیکی کرنے والا ہو، نیک ہو۔ جب بچہ نیک ہوتا ہے تو پھر اس کو جب سمجھ آتی ہے کہ میرے والدین حق پر نہیں ہے تو پھر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کے سامنے حق کا پیغام رکھا کیونکہ اولاد نیک تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ میری والدہ بھی راہ حق پر آ جائے۔ نبی علیہ السلام سے جا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی علیہ السلام سے جا کر گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، ان کی والدہ غسل کر رہی تھی، دروازہ کھولا بعد میں تو کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ جب اولاد نیک ہوگی تو والدین کو اگر وہ گمراہی کے راستے پر پائے گی تو پھر اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گی۔ اولاد نیک ہوگی تو اس کے لیے دعائیں بھی کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم کر کیونکہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی۔ اولاد نیک ہوگی تو اگر والدین کے ذمے کوئی قرض رہ جائے گا تو وہ قرض بھی ادا کرے گا، وہ دنیاوی قرض ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آ گئی کہ میرے والد نے حج کرنا تھا، نہیں کر سکتی۔ ایک خاتون آ گئی، میری والدہ نے وصیت کرنی تھی، اس کو موقع نہیں ملا، فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کرو، اس کی طرف سے صدقہ کرو، اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور اپنی والدہ کی طرف سے کنواں لگاؤ۔ یہ کون اولاد کرے گی؟ جو نیک ہوگی۔ تو اولاد نیک کیسے ہوگی؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر میں نے اپنی اولاد کو رکھا ہے۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اپنی اولادوں کو اللہ کے گھروں کے ساتھ جوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود بھی مسجد میں آئیں، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں، تو پھر ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ تو ہم نے جب دعا مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اللہ سے جب اولاد مانگنی ہے تو محض اولاد نہیں مانگنی، بلکہ کون سی اولاد مانگنی ہے؟ نیک اولاد مانگنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔